بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، متحد ہو کر رہو اور فرقوں میں نہ بٹو۔ دوسری جگہ اللہ یوں فرماتے ہیں هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ، اس نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے، ایک مکمل پہچان ہے۔ لیکن کیا تمہارے لیے تمہاری یہ مسلمان ہونے کی شناخت ابھی غیر مکمل ہے کہ تم اور مسلک اور فرقوں کے لبادے اوڑھ لیتے ہو، لیبل اپنے اوپر سجا لیتے ہو؟ کیا تمہیں لگتا ہے کہ صرف مسلمان ہونے سے تمہاری شناخت مکمل نہیں ہوتی؟ کیا تمہیں فرقوں کے ناموں کی ضرورت ہے؟ ویورز، حالانکہ مسلمان کہلانے کا سب سے بڑا فائدہ پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ ہم اپنی سوچ میں آزاد ہوتے ہیں، ہم کسی مسلک کے دائرے میں قید نہیں ہوتے، مسلک کے فالوور نہیں ہوتے، ہم اپنی سوچ میں نقطۂ نظر میں آزاد ہوتے ہیں۔ ہمیں جہاں سے بھی صحیح حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملے گی ہم نے وہ لے لینی ہے۔ ہمیں قرآن کا جو حکم ہمارے سامنے ہوگا ہم نے اپنے سر کو جھکا لینا ہے۔ کیا آپ کے لیے اتنی فرما برداری کافی نہیں کہ آپ کسی اور کی اطاعت کا بھی طوق اپنے گلے میں ڈالنا چاہتے ہو؟ حالانکہ تم یہ نہیں اٹھا سکتے، تم تو قرآن و حدیث پر عمل بھی نہیں کر سکتے، پھر دوسرے فرقوں میں بٹنے کی ضرورت نہیں۔ اپنے آپ کو صرف مسلمان کہلاؤ۔ قرآن میں اللہ کا حکم ہے، اس مسلمان ہونے کے نقطے پر متفق ہو جاؤ، فرقوں کو چھوڑ دو، مسالک کو چھوڑ دو، کوئی لیبل اپنے اوپر نہ لگاؤ، اس سے تنگ نظری ہوتی ہے۔ یعنی آپ حق کی تلاش نہیں کر رہے ہوتے اور ایک خاص فرقے کو فالو کر رہے ہوتے ہیں، جبکہ آپ تو مسلمان ہیں، اپنی سوچ میں آزاد، اپنی نظر میں آزاد۔ ایسے ہی نہیں، اللہ نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے۔ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ، کتنا پیارا نام ہے۔ آج ہم مسلکوں کے فرقوں کے چکر میں بٹ کر اپنے مقصد کو بھلا بیٹھے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترمذی کی حدیث ہے حسن درجے کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے قریب میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی، سب کے سب گمراہ ہوں گے، صرف ایک فرقہ ناجیہ ہوگا جو قرآن و حدیث کے مطابق ہوگا، جس پر آج میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں۔ جو فرقہ ویسا کرے گا، ویسا کہلائے گا، وہ فرقہ ناجیہ ہوگا۔ کوئی بھی نام، کوئی بھی لیبل اپنے اوپر مت لگائیں، بلکہ صرف مسلمان کہلانے میں اپنی شناخت مکمل کریں۔ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ، یہ تمہاری پہچان ہے۔ دیوبندی، شیعہ، سنی، بریلوی فرقوں میں ہم بٹ گئے، اپنے اپنے مقصدوں سے اسی لیے ہم ہٹ گئے۔ اپنی اپنی مسجدیں ہیں، اپنے اپنے پیر ہیں، ترکشوں میں سنگ کھائے سارے ٹوٹے تیر ہیں، سینکڑوں خدا ہیں جن کے۔ ذرا غور کریں، جو لوگ کافر ہیں، مختلف ملکوں، رنگوں، نسلوں سے ہیں، لیکن وہ ایک نقطے پر متفق ہیں، ایک ساتھ کھڑے ہیں، بنیان مرصوص ہیں، جو ہماری پہچان تھی، جو مسلمانوں کی شرف تھی، مسلمانوں کی صفت تھی، بنیان مرصوص ہونا۔ ہم ایک اللہ والے سارے بکھرے ہوئے پڑے ہیں، جبکہ سینکڑوں خدا ہیں جن کے وہ ایک جگہ کھڑے ہیں،
ایک اللہ والے سارے بکھرے ہوئے پڑے ہیں۔ قوم کو آئینہ دکھانا میں چاہتی ہوں، سوئی ہوئی امت کو جگانا میں چاہتی ہوں۔ تاریخ سے بتاؤں، بدر کے 313 1000 پر بھاری تھے۔ جب متحد تھے تو 313 1000 پر بھاری تھے۔ جنگ موتا کے صرف 3000 1,00,000 پر بھاری تھے، کیونکہ وہ متحد تھے، ایک پلیٹ فارم پر جمع تھے۔ اور دشمنوں پر کیا ان کا رعب تھا؟ دشمنوں کے چہرے پر تمہارے خوف طاری تھے۔ آج ہم دشمن سے ڈرتے ہیں۔ آج ہم تمام مسلمانوں کو دعویٰ دیتے ہیں کہ اس مسئلے پر ہمارا ساتھ دو، اور سب کمبل اوڑھے آنکھیں بند کیے بیٹھے ہیں، کوئی اکٹھا نہیں ہو رہا۔ تم نے کبھی ساحلوں پہ کشتیاں چلائی تھیں، آج پانی میں بھی نہیں چلا سکتے۔ تم نے کبھی ساحلوں پہ کشتیاں چلائی تھیں، تم نے اپنے بازوؤں کی تلواریں بنائی تھیں، تم نے اپنے بازوؤں کی تلواریں بنائی تھیں۔ دشمنوں کو کس نے جنگ بدر میں بچھاڑا تھا؟ پاور دیکھو اپنی، جب صرف مسلمان کہلاؤ گے تو اتنے پاورفل بنو گے۔ دشمنوں کو کس نے جنگ بدر میں بچھاڑا تھا؟ کون تھا وہ جس نے در خیبر کو اکھاڑا تھا؟ وہ تم ہی تھے، ہاں وہ تم ہی تھے۔ یہ تمہیں بتانا آج میں چاہتی ہوں، سوئی ہوئی امت کو جگانا میں چاہتی ہوں۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ مسلمان کا نام تمہاری پہچان ہے، اسی نقطے پر جمع ہو جاؤ۔ هُوَ